میرے معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے اس چینل کا مقصد کوئی شہرت حاصل کرنا، دکھلاوا، نام و نمود، دنیاوی مال و متاع، انٹرٹینمنٹ، طنز و مزاح اور کوئی تفریحی پروگرام پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور شریعت کے احکامات آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ اگر کوئی میرا بھائی، میری بہن، میرا سننے والا کسی ایک بات کے اوپر بھی عمل پیرا ہو جائے تو وہ میری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ عمل کرو اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول بھی اور ایمان والے بھی، اور تم ایسی ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے کہ جو ظاہر اور خفیہ ہر ایک چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور وہ تمہارے ان اعمال کے بارے میں جو دنیا کے اندر کرتے رہے ہو وہ تمہیں ان کے اوپر خبردار کرے گا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت کے اندر یہ درخواست کرتا ہوں کہ کچھ وقت نکال کر کے میرے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنی کمنٹس بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اس لیے کہ نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا یہ بھی نیکی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی اور دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں اختصار کے ساتھ عرض کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو قبولیت اسلام کے بعد انہوں نے اپنی تمام قوت اور تمام قابلیت اور اثر و رسوخ اور اپنا تمام مال اور دولت، جان، اولاد، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور پورے ہمہ دین کے ہو کر کے رہ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کی ساری جو زندگی ہے وہ اطاعت اور وفاداری اور استقامت اور عزیمت کی ایک عظیم داستان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی 3 سالوں میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا فرماتے رہے۔ اس عرصے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عام طور پر ایسے سعید الفطرت لوگ تھے کہ جن سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی
کج بحثی کے اندر، بحث و مباحثے کے اندر نہیں پڑیں گے، اور جب ان کے سامنے معقول بات آئے گی تو وہ اس کو تسلیم کرنے کے اندر پس و پیش سے کام نہیں لیں گے۔ اس کام میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور ساتھ دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے متعدد سربرآوردہ شخصیتوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے اندر وہ داخل ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوتی عمل میں بڑی سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا اور معاشرے کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کیا اور عظیم اہداف انہوں نے حاصل کیے۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ اے میرے محبوب اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے، اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے۔ بے شک آپ کا پروردگار اس بات کو خوب جانتا ہے کہ جو شخص اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی جو سرگرمی تھی وہ ایک حقیقی مومن کی تصویر پیش کرتی ہے، جسے اس وقت تک سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا جب تک معاشرہ میں ایمان پوری طرح سے داخل نہ ہو جائے اور پورا معاشرہ ایمان اور عمل کا گہوارہ نہ بن جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی وقت ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی، وہ سرد پڑ جاتا، بلکہ آپ کا یہ دعوتی عمل اس وقت تک باقی رہا جب تک کہ آپ خالق حقیقی سے جا کر نہیں ملے۔ اس کے اندر انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی اور کسی قسم کا ضعف اور کسی قسم کی اکتاہٹ ان کے اس عمل کے اندر نہیں ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی دعوت کے ثمرات اس صورت کے اندر ظاہر ہوئے کہ جو معاشرے کے بہترین افراد تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیات جو ہے شامل تھیں۔ آپ نے ان جانثاران اسلام کو ایک ایک کر کے دعوت دی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ اسلام سے مشرف ہوتے گئے۔ یہ پہلا گروہ تھا کہ جس نے اسلام قبول کر کے اسلامی تحریک کو تقویت بخشی، اور ان حضرات کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ یہ تمام پیشرو مسلمان
اسلام کے داعی تھے، اور ان کے ساتھ سبقت لے جانے والے لوگ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ یہ لوگ اپنی قلیل تعداد کے باوجود دعوت اسلام اور توحید و رسالت کے تحفظ کے لیے ایک مستحکم گروہ اور مستحکم جماعت کی حیثیت رکھتے تھے کہ ان کی مثال تاریخ اسلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرکردہ حضرات کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں آپ کی دو بیٹیاں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیوی ام رومان اور خادم عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عمدہ صفات، جسے صفات حمیدہ کہا جاتا ہے، اور اخلاق فاضلہ کے پیکر تھے کہ ان کی یہ جو دعوتی مراحل تھے وہ آسانی کے ساتھ طے ہوتے گئے۔ آپ کی قوم اور قبیلہ آپ کے کردار کی اور آپ کی عظمت کی معترف تھی، آپ کے ساتھ انس، پیار، محبت اور عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کا شمار معاشرے کے معزز اور سرکردہ، فصیح اور بلیغ اور ایسے سخی افراد میں سے ہوتا تھا کہ جن کی مہمان نوازی مثالی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ان کے فہم دین اور دعوت زندگی کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے، اور اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے وہ ایک عظیم نمونہ ہے کہ جس کی پیروی کر کے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔